أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 246 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन आयतों में बनी इसराइल का एक वाक़या बताया जा रहा है। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा। देखें, हिस्ट्री में जो वाक़े हुए हैं वो तो हम में से किसी ने नहीं देखे। यहाँ देखने से मुराद है क्या नहीं आपने सोचा, क्या नहीं आपने गौर किया। इलल मलई, तरफ सरदारों के। मलई, मीम लाम हमजा इसका रूट है। एलीट, लीडरशिप, हाई रैंकिंग वाले लोग, अथॉरिटी वाले लोग, वो लोग जो सोसाइटी को फिल करते हैं अपनी अहमियत और पोजीशन की वजह से। किसी कबीले या कौम का सरदार या कोई वजीर या लीडर्स या जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर वाले लोग होते हैं, जिनके पास माल भी होता है, जो सोशल स्टेटस भी रखते हैं, जैसे मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, पावरफुल बिजनेसमैन या कोई सीईओ हो या चेयरमैन हो, बिग पॉलिटिकल फैमिली से कोई रिलेशन रखता हो, सोशल इन्फ्लुएंस वाले लोग। मिम बनी इसराइल, बनी इसराइल में से। बनी इसराइल जैसा कि आपको पता है कि 12 कबीलों में बटा हुआ था। क्यों? क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनसे 12 कबीले बने थे। तो इनके कबीलों में से जो सरदार लोग थे, जो हाई एलिट क्लास के लोग थे, और एक कबीले का एक नहीं बल्कि काफी लोग होते हैं जिसके अंदर जो सोसाइटी के एलीट लोग होते हैं, तो वो सारे के सारे मिन बादी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के काफी अरसे के बाद, इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा, लिनबिय्यिन, नबी के लिए, लहुम, अपने नबी से इन्होंने आकर कहा, बाअथ लना, मुकर्रर कर हमारे लिए, मलिकन, एक बादशाह, नुकातिल, हम जंग करें, हम लड़ें, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। तो ये सारे सरदार अपने नबी के पास आए। नबी उस वक्त कौन थे इसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं किया गया, लेकिन बहुत से मुफस्सिरीन और बहुत से उलमा ने बताया कि ये शमवील नाम के एक नबी थे, जिनको बाइबल में, क्रिश्चियनिटी में सैम्यूल कहा गया है। तो अपने नबी के पास ये लोग आए और कहने लगे कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि बनी इसराइल फिरकों में बटे हुए थे, आपस में लड़ते थे, आपस में एक दूसरे पर बर्तरी दिखाने की कोशिश करते थे और गलत प्रैक्टिसेस में पड़ गए थे। शिर्क और बिदात इनके अंदर दाखिल हो गई थी। और क्योंकि ये आपस में बटे हुए थे, इनके ऊपर दुश्मनों ने हमला कर दिया, बेबीलोनियंस और फिलिस्तीनियों ने। और ये अभी के पैलेस्टीनियंस की बात नहीं हो रही है, उस जमाने के फिलिस्तीनियों ने इन पर हमला कर दिया और इनका बहुत सारा नुकसान किया गया, इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई और इन्हें इनके घरों से निकाल दिया गया, इनके बच्चों से इन्हें जुदा कर दिया गया और इनके पास से इनकी ताबूत सकीना जो इनके पास था, जिसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया था और आगे अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, वो इनसे लेकर वो वहां से चले गए। और इसके कुछ अरसे बाद अल्लाह की इन पर रहमत हुई और अल्लाह ने इनके दरमियान एक रसूल भेजे। इन्होंने इनकी रहनुमाई की और इन्हें सही रास्ता दिखाया। और उसके बाद का ये वाकया यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि ये सारे सरदार अपने नबी के पास आए और उनसे कहने लगे कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो। इनका सोचना ये था कि क्योंकि हमारा कोई बादशाह नहीं है, क्योंकि हमारा कोई लीडर नहीं है, हम सारे के सारे जुड़ के कोई हमारा किंगडम नहीं है और इस वजह से हम पर जब दुश्मनों का हमला होता है तो हम हार जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम सब मिलकर एक बादशाह मुकर्रर करें और उसके अंडर हम लोग जो है जंग करें। तो ये अपने नबी के पास आ रहे हैं। अब आप देखें, नबी ये समझ नहीं रहे नबी की पोजीशन। जब नबी आपके दरमियान है तो वो आपका रिलीजियस लीडर भी है, वो आपका पॉलिटिकल लीडर भी है, वो आपका राजा भी है, वो आपका गवर्नर भी है, वो आपका जज भी है, वो आपका आर्मी चीफ भी है, वो सब कुछ है। जो रसूल है, जो नबी है, वो आपके लिए सब कुछ है। दीनी रहनुमा भी है,
یعنی آپ کے نبی کے ہونے کے بعد اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے ایک لیڈر مقرر کرو. اب آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے سردار ہیں, یہ سارے کے سارے لیڈرز ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کو یا خود کو اس کے لائق سمجھتے ہیں, اس کے اہل سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے راجا, اور یہ اپنے نبی کے پاس آتے ہیں تاکہ اگر نبی کے منہ سے یہ بات کہلوا دی جائے, نبی اگر یہ کہے کہ اچھا تم میں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور ان میں سے ایک کو چن لے, تو پوری عوام بھی اسے اپنا لیڈر مان لے گی. آج بھی آپ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے نا, پولیٹیکل لیڈرز ریلیجس لیڈرز کے پاس آتے ہیں, الیکشن آنے کے پہلے چرچز میں جاتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, امام سے ملتے ہیں, کسی عالم سے ملتے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ عالم ہمارے ساتھ ہے, اور ریلیجس لیڈرز کو وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں, ہم تمہاری قوم کا بھلا چاہتے ہیں, ہم یہ اور یہ تمہیں فائدے پہنچا سکتے ہیں. ریلیجس لیڈرز کو لگتا ہے کہ یہ صحیح بول رہے ہیں, اور اس طرح سے لوگ عوام بھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. مسجدوں میں آئیں گے, چرچز میں جائیں گے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار کریں گے, انہیں کس کریں گے, اور ایک بہت اچھا سارے پینترے آزمائیں گے, اپنا ایک بہت اچھا سا فیس دکھائیں گے لوگوں کو, اس عالم کے ساتھ, اس ریلیجس لیڈر کے ساتھ, اس مسجد کے امام کے ساتھ فوٹو کھنچوائیں گے اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے. بس اتنا کافی ہے, اور عوام سمجھتی ہے کہ جو ریلیجس لیڈر ہے, جو علماء ہے, دین کا علماء ہے, اگر اس نے کوئی چیز چوائس کی ہے تو وہ دینی لحاظ سے بھی ٹھیک ہوگا. لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا. نبی کی بات اور ہے, نبی جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے حکم کے مطابق لیتے ہیں. لیکن انسانوں میں جو ہم میں سے جو نارمل عالم لوگ ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ پولیٹیکلی بھی صحیح سوچ سکیں, ضروری نہیں کہ انہیں ہر فیلڈ کا علم ہو. ہاں وہ دین کے عالم ہو سکتے ہیں لیکن باقی فیلڈز کا بھی نالج سیم ہو, ضروری نہیں. ان کو مینوپولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو عالم پولیٹیکلی الگ الگ سوچتے ہو, ایک کسی اور کو سپورٹ کرتا ہو, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہو. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اپنے اپنے فیوریٹس ہوتے ہیں, جیسے سپورٹس میں دونوں کے الگ الگ فیوریٹس ہوں گے, اور کسی چیز میں دونوں کی سوچ الگ ہوگی, دونوں کی چوائس الگ ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ دینی رہنما, دینی عالم ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو, ہر ڈیسیجن جو وہ لے وہ صحیح لے. تو یہاں بھی یہی ہوا, یہ سارے سردار اپنے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو, نقاتل فی سبیل اللہ, ہم لڑیں اللہ کے راستے میں. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں. آپ سوچیں کہ سردار اور لیڈرز کبھی لڑتے ہیں جنگوں میں جا کر؟ وہ تو عام آدمی کے, غریب آدمی کے بچوں کو بھیجتے ہیں جنگوں کے لیے. لیکن یہاں پہ وہ اپنے سارے پولیٹیکل پیترے آزما رہے ہیں نبی کے اوپر. نبی سے کہتے ہیں کہ ہم دنیاوی فائدہ نہیں مانگ رہے, ہم تو فی سبیل اللہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اس لیے ایک لیڈر اپوائنٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ نبی ان سے کنونس ہو جائے اور ان کی بات مان لیں. ان سب چیزوں کو آپ آج کی دنیا کی پالیٹکس سے کمپیئر کریں, آپ کو سب باتیں سمجھ میں آ جائے گی. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, قالا, انہوں نے کہا, نبی نے, حل کیا, اسقیتم, امید ہے تم سے, ان اگر کتبہ لکھ دیا جائے, فرض کر دیا جائے, علیکم تم پر, القتال جنگ کرنا, اللہ تقاتلوا کہ نہ تم جنگ کرو. اب آپ یہاں پہ نبی کی حکمت دیکھیں. نبی پہلے سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ تم نہ لڑو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کبھی بھی لڑنے والے نہیں ہو. یہاں نبی انہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شکر کرو کہ تم پر جنگ کرنا فرض نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر اللہ نے تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا اور پھر اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی, تو نہ صرف تم لوگوں کے ساتھ غلط کرو گے بلکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا, تم فرض سے انکار کر دو گے. شکر کرو کہ تم پر جنگ کرنا فرض نہیں کیا گیا ہے. ایسے مطالبے مت کرو اپنے نبی سے کہ جس سے تم خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دو. اور اس آیت کا شان نزول دیکھیں کہ یہ آیتیں تب نازل ہو رہی تھی جب مدینہ میں بھی جنگ کے حالات بن رہے تھے, جنگ بدر ہونے والی تھی. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گورنر تھے. مدینہ میں صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ یہود بھی تھے اور باقی لوگ بھی وہاں پر آس پاس کے قبیلے وغیرہ بھی تھے. تو اگر مدینہ اگر جنگ کے لیے جاتا ہے تو صرف مسلمان نہیں اس جنگ میں پڑتے بلکہ باقی لوگ بھی آس پاس کے مشکل میں پڑ سکتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں یہ سردار اپنے نبی کے پاس اپنے انٹینشنز جسٹیفائی کر رہے ہیں.
قالو انہوں نے کہا سرداروں نے، وما اور کیا ہے، لنا ہمیں، اللہ کے نہ تو قاتل ہم لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کیا ہے ہمیں کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں؟ آپ کیوں ہم پہ شک کر رہے ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے؟ ہم ضرور لڑیں گے۔ وقد حالانکہ تحقیق اخرجنا ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، ہمارے اوپر اتنی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بچوں سے جدا کر دیا گیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم ضرور لڑیں گے۔ فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا علیہم ان پر، القتال جنگ کرنا لڑنا، تولوا وہ پھر گئے، الا مگر قلیلم بہت تھوڑے سے، منہم ان میں سے۔ تو پھر جیسے ہی جنگ کرنا ان پر لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور بہت تھوڑے ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے اس حکم کو مانا، جنہوں نے اس فرض کو نبھایا، باقی سارے اپنے کہی ہوئی بات پر پلٹ گئے۔ اللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، گہرائی سے جانتا ہے، مکمل علم کے ساتھ جانتا ہے کہ کون ظالم ہے۔ اللہ کو ظالموں کے بارے میں خوب اچھی طرح سے علم ہے، ان کی روگردانی، ان کے دلوں کے ارادے بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ پہلے سے جانتا ہے کون ظالم ہے، اللہ ان کے دلوں کے حال پہلے سے جانتا تھا، لیکن انہیں ایکسپوز کیا گیا اس کے ذریعے۔ اس سے ہمیں بھی ایک چیز سکھائی جا رہی ہے، دیکھیں اللہ جب ہم پر کوئی چیز فرض نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری آسانی ہے، وہ ہمارے لیے رحمت ہے اس کی، اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ خود اپنے اوپر کچھ ایسی چیزیں لازم کر لینا، فرض کر لینا جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض نہیں کی، اور یہ بے وقوفی ہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ نظریں مان لیتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا اسے خود اپنے آپ پر فرض کر لیتے ہیں اور پھر خود کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کئی لوگ نظر مان لیتے ہیں کہ میں اتنے مہینوں میں اتنے قرآن پڑھ لوں گی، اللہ نے وہ فرض نہیں کیا لیکن خود اپنے اوپر اس کو فرض کر دیتے ہیں، اور جب آپ نظر مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر فرض کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ایسی نظریں ماننا پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منت نہ تو کوئی خیر لاتی ہے، نہ کوئی برائی دور کرتی ہے، منت صرف بخل، کنجوسی سے کچھ نکلوا لیتی ہے، یعنی منت مانگنے سے تقدیر نہیں بدلتی، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ منت صرف انسان سے وہ چیزیں نکلوا لیتی ہے جو وہ بخیلی یا کنجوسی کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا تھا پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تقدیر کو صرف دعا ہی واپس کر سکتی ہے، یعنی دعا میں وہ طاقت ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اللہ دعا کی وجہ سے بہتر تقدیر لکھ سکتا ہے تمہارے لیے، جو اس نے پہلے تمہارے لیے لکھا تھا اس کو بدل سکتا ہے، صرف تمہاری دعا ہے جس میں یہ طاقت ہے، منتوں میں اور نظر ماننے میں یہ طاقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 247، وقالا اور کہا لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد تحقیق، بعثا مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوتا طالوت کو، ملکن ایک بادشاہ۔ تو نبی ان سے کہتے ہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد تحقیق، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ڈیفینیٹلی، قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، نو ڈاؤٹ، دو بار ایمفیسائز کر کے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے، لکم تمہارے ہی لیے، بیسیکلی یہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے بادشاہ طالوت کو۔ اور نبی اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے تو کبھی نہیں مانیں گے۔ نبی یہاں پہ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، اگر میں نے انہیں بتایا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے تو یہ کبھی نہیں مانیں گے بلکہ مجھ سے 100 سوال کریں گے۔ تو خود سے آگے رہ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے چنا ہے، یہ میری چوائس نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس کو تمہارا بادشاہ چنا ہے تمہارے لیے۔ اور اگر تم اس بات پر سوال اٹھاتے ہو تو اصل میں تم مجھ سے سوال نہیں پوچھ رہے بلکہ اللہ کے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہو۔ اور طالوت جو تھے وہ ایک نارمل عام انسان تھے، وہ ایک چرواہے تھے، غریب انسان تھے، لیکن اللہ نے انہیں چنا تھا ان کے اوپر بادشاہ۔ اور آپ کو پتہ ہے نا یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ بادشاہ ہم میں سے کوئی ایک ہو، یہ خود کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، یہ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کے لائق ہوں کہ میں بادشاہ بنوں، اور نبی سے وہ بات کہلوانا چاہتے تھے۔ قالو انہوں نے کہا، کہنے لگے، انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہم پر،
वन्नाहनु और हम अहक्कु ज्यादा हकदार हैं बिल मुल्की बादशाहत के मिनहु उससे। तो क्या कहने लगे, उसकी बादशाहत कैसे हो सकती है हम पर, हम उससे ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के। देखा हुआ ना वही जिसका शक था। अहक्कु इसम तफजील है, अफ़आलू के वजन पर है, लेकिन ये असल में अहक्कु था जिसको बाद में अहक्कु कर दिया गया। तो ये इसका माना है कि हम ज्यादा हकदार हैं। वलम और नहीं युक्ता वो दिया गया साअतन वुस्सत मिनल माली माल में से, यानी उसके पास वसी माल नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल ईज नहीं है, वो दौलतमंद नहीं है, उसको कैसे चुन लिया गया। हम इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, हम इतनी एलीट क्लास हैं, हमारे पास इतना पैसा है, उसको कैसे बादशाह मुकर्रर किया जा सकता है हम पर। याद करें ये पिछली आयत में अपने नबी से कह रहे थे कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जंग करें और हम आपकी बात मानेंगे, आप जिसे मुकर्रर करेंगे हम उसे अपना लीडर मानेंगे। और अब जब नबी बता रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन्हें तालूत को चुना है, तो अब ये उससे इनकार कर रहे हैं। और आप देखें साआता, ये जो साअतन है वाव सीन आइन इसका रूट है, वास्टनेस, प्लेंटी, अबंडेंस के लिए आता है, वुसत के लिए आता है। आप देखें यही हुआ था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के गवर्नर थे तो लोगों को इसी बात पर तो एतराज था कि ना तो इनके पास माल है, ना कोई इल्म है, यानी क्योंकि वो तो कहते थे कि ये उम्मी है, ना पढ़ना लिखना जानते हैं, ना ही ये कोई एलीट क्लास के हैं, ना ही ये हम में से हैं, यानी मदीना में से नहीं है, बाहर से आए हैं, ये तो मक्का से आए हैं, तो कुरैश हैं, ये हमारे लीडर कैसे बन सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला उन्होंने कहा, यानी नबी ने, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने इस्तफ़ाहु चुन लिया है उसे, अलैकुम तुम पर। इस्तफ़ा का रूट है स्वाद वाव फा, खास तौर पर छांट कर सबसे बेहतरीन, सबसे पाक, सबसे खालिस चीज को चुन लेना, यानी इसमें सिर्फ सिलेक्ट करने का माना नहीं है बल्कि फिल्टर करके खालिस चीज को सेलेक्ट करना। यानी इस्तफा से माना बनता है कि उसकी पाकीज़गी की वजह से उसे तुम पर चुना गया। और इस्तफा में एक माना यह भी होता है कि प्योरली जो चॉइस है वो चुनने वाले की चॉइस है, यानी जो उसने चॉइस की है वो उसकी अपनी चॉइस है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि तुमने इसे कैसे चुना। आप देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसान किसी कलर का कपड़ा पसंद करता है, कहता है मुझे ब्लू शर्ट पसंद है। अब उससे कोई कहता है कि ब्लू क्यों पसंद है तुम्हें, तो वो उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, या उसे किसी को इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस ये मुझे पसंद है, ये मेरी चॉइस है। तो जब अल्लाह की वो चॉइस है, यानी अल्लाह ने उसे चुना है, तो बस ये अल्लाह की चॉइस है, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह ने चुन लिया है बस। मुस्तफ़ा भी इसी से है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुस्तफ़ा इस्तफ़ा से है, यानी वो चुने हुए हैं। वज़ादहु और उसने ज्यादा दी है उसे, किसने, अल्लाह ने, बस तौतन वुसत फिल इल्मी, इल्म में, वल जिस्मी और जिस्म में, यानी उसको ज्यादा फराखी, उसको ज्यादा बरकत दी है उसके इल्म में, वो ज्यादा समझता है, वो ज्यादा हिकमत वाला है, उसके अंदर ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज हैं। वल जिस्मी और उसकी कुव्वत, उसकी जिस्मानी कुव्वत ज्यादा है तुमसे, उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है तुमसे। तो नबी अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि अल्लाह ने इसे चुना है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह की चॉइस है। अगर तुम इस पर सवाल उठाते हो तो तुम मुझ पर नहीं बल्कि अल्लाह पर सवाल उठा रहे हो। बेशक अल्लाह ने चुना है और इसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि क्यों चुना है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्योंकि तुमने कहा था कि हम फी सबीलिल्लाह लड़ना चाहते हैं, हम अल्लाह की खातिर जंग करना चाहते हैं, तो जंग के लिए जिन क्वालिटीज की जरूरत है वो इसमें मौजूद है। इसके अंदर हिकमत है, इल्म है, कुव्वत में, ताकत में ये तुमसे ज्यादा है। माली एतबार से चाहे ये कम हो, लेकिन जंग के एतबार से ये तुम्हारे लिए बेहतरीन लीडर है। वल्लाहु और अल्लाह ताला युती देता है, मुल्कहू अपनी बादशाहत, उसकी बादशाहत में से, मैं यशाऊ जिसे वो चाहता है। ये सारी बादशाहत, सारी अथॉरिटी सब उसी की तो है, सारी हुकूमत अल्लाह ही की तो है।
تو وہ اس میں سے جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع، وسعت والا ہے، علیم، علم والا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کے پاس مال کی کمی ہے؟ تو اللہ کے پاس وسیع پیمانے پہ ہے سب کچھ، ہر چیز کی وہ قدرت رکھنے والا ہے، بے انتہا دینے والا ہے، وہ جسے چاہے اسے مال بھی دے سکتا ہے، وہ واسٹ ہے، انلمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کے پاس، واسع، علیم، اور علم والا ہے، وہ جانتا ہے وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، اور علم دینے والا بھی وہی ہے۔ تو اس نے طالوت کو علم دیا ہے۔ پچھلی دونوں آیتوں کو ایک بار پورا ریویو کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑ سکیں۔ نبی نے کہا کیا ممکن ہے کہ جب تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم لڑنے سے انکار کر دو؟ انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں لڑیں گے جب ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنے بچوں سے نکالا گیا ہے۔ لیکن جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا سوائے چند کے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو کیسے بادشاہ بنایا گیا جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں، اور اسے تو مال کی فراخی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے اسے تم پر برتر کیا ہے، علم میں اور جسم میں اسے زیادہ قوت دی۔ اللہ اپنی بادشاہت جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسیع ہے اور علم والا ہے۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.